بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا وہ بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي واعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا الى ذنبي واحترز من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله في فرجه أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين درود پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد عجب الآيات جلو تشبيل عجب مقدسی بفرمت جلو بر حبیب خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اربعین حسینی اور ظہور امام مہدی کے عنوان سے آج ہماری 5ویں اور آخری مجلس. جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ 5 دن یہ آیت آپ کے سامنے بیان کرتا رہا. سورہ قصص کی آیت ہے اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ کیا ہے؟ کہ ہم منت رکھیں، احسان کریں کس پر؟ علی الذین استضعفوا، کہ جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں اور ان کو امام قرار دیں اور ان کو اس زمین کا وارث قرار دیں. یہ خدا کا ارادہ ہے. اور ایک اور جگہ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے وَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یہ خدا کا ارادہ بھی ہے، اس کا وعدہ بھی ہے کہ زمین پر ایمان والوں
اور صالحین اور مستضعفین کو حکومت عطا کرے گا۔ عزیزوں، آج 40 کا دن ہے۔ اس زمین پر کربلا والوں سے زیادہ کوئی مستضعف ہے، کوئی غریب ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ جو غربت یہ 40 دنوں میں ہم جو مصیبت ان کی غربت کی پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ایسی غربت کسی کے پاس نہیں۔ بس یہ ارادہ اور یہ وعدہ اہل بیت کی نسبت ہے، اس کربلا کی نسبت ہے کہ یہ کربلا خدا کا وعدہ ہے، اس کا ارادہ ہے۔ یہ کربلا اس جگہ پہنچے گی کہ پوری زمین پر اس کی حاکمیت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے اسی مدعا کو، یہ جو قرآن نے وعدہ اور ارادہ کیا ہے، ہم نے اسی مدعا کو شروع میں 2 مجلسوں میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ اہتمام الہی ہے کہ یہ مصیبت، یہ حزن، یہ غم زندہ رہے، اور اس غم اور مصیبت سے ہم فیض حاصل کریں، اس کی حرارت سے ہم اپنی تربیت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ دنیا کو اسی حرارت کے ذریعے سے کمال تک پہنچنا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف نافذ ہو جائے، اور ولی خدا فرزند حسین کے ذریعے سے یہ دنیا کمال پر پہنچ جائے۔ عزیزو، آج 40 کا دن ہے۔ آج کربلا 40 کے بغیر مکمل نہیں۔ اگر یہ اسرا کا سفر نہ ہوتا، اور اگر ان مصیبتوں کے سامنے وہ صبر نہ کرتے، اس ظلم و ستم کا جواب صبر کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ نہ دیتے، تو یہ عظیم خون ضائع ہو جاتا۔ کربلا کے 2 رخ ہیں، ایک عاشور اور ایک 40۔ 40 نے یعنی ان 40 دن میں صرف 40 دن کتنی عظیم قوت، کتنی عظیم طاقت، انہوں نے ہر طرح سے اپنی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہ کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ دنیا نے یاد رکھا اور ان کا تختہ ہو گیا۔ یہ کمال جناب زینب اور امام سجاد کا ہے۔ عزیزو، اسی لیے مولا نے آخری وصیت کی تھی کہ اس پر علی الحق ان کا نہ ہو رہا۔ دیکھو، حق پر صبر کرنا، دیکھو ظلم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دینا۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ 40 دنوں میں، کتنی بڑی قوت و طاقت عزیزو۔ اور یہ مد مقابل کتنے کمزور لوگ، مستضعف ترین لوگ، ایک مرد وہ بھی بیمار، اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے، اور اس کے باوجود اس طرح سے ان کو لے جایا گیا کہ سب کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں بھی رسم بندھی ہوئی، اور اس ایک مرد کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں، بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قدرت اور طاقت دکھانا چاہتے ہیں، رعب اور دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اور
وہ عمال گواہ ہیں جو ان اسرا کو لے کر چل رہے تھے. ان کا سردار یزید کو جا کر یہ گزارش دیتا ہے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ان کو ڈرانے کی، خوفزدہ کرنے کی، لیکن کہیں یہ خوفزدہ نظر نہیں آئے، کہیں ان کی ہمتیں ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آئیں. اور یزید نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بی بی نے کہا وَكِدْ كَيْدَكَ، تجھے جو سازش کرنی ہے کر لے. وَسْعَ سَعْيَكَ، جو صحیح کرنی ہے وہ کر لے. وَنَأْصِرْ جُهْدَكَ، اور جو کوشش کرنی ہے کر لے. وَاللَّهُ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. وَلَا تُمِيتُ وَحْيُنَا، اور اس وحی خدا کو، اس دین کو، اس اسلام کو تو ختم نہیں کر سکتا، تو مٹا نہیں سکتا. ایک خاتون ایک حاکم وقت کے سامنے اس طرح سے بول رہی ہے. عزیزو، یہ ہمت، یہ شجاعت کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ آج ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں. عزیزو، اس امامت کے ساتھ اگر ہو تو پھر اس طرح سے ہو جس طرح سے ہونا چاہیے. یہ طاقت اور قدرت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدرت لامطلق، قدرت مطلق کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہے. یہ خدا کی لازوال قوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں. بڑی سے بڑی طاقت ہو. آج کے دور میں کتنی بڑی طاقت امریکہ، کتنی بڑی طاقت ہے. صحیح ہے. جب انقلاب آیا تو خمینی بدھ شکن اس وقت لوگوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. دو طاقتیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا پڑتا ہے. انہوں نے کہا لا شرقیہ لا غربیہ، کہیں ذرا امریکہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ عام لوگوں نے نہیں کہا، یہ بنیادی ترین لوگوں نے کہا. آپ نے اس وقت جب انقلاب آیا تھا اس وقت یہ کہا تھا کہ امریکا ہیچ غلطی نمی تولد بکنت. اور یہ 42 سال گواہ ہیں کہ امریکہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، کچھ نہیں کر سکا. ہر اس کا بگاڑ سکا ہمارے ملک سمیت کہ جو اس سے ڈرتا رہا، لیکن ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. وہ تمام مظالم جو وہ کر سکتا تھا، وہ تمام سازشیں جو وہ کر سکتا تھا اس نے کی. 8 سالہ جنگ، اقتصادی پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جو کہ معلوم بھی نہیں. سب کچھ کر لیا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. یہ قرآن کا اصول ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جہاں حق استقامت کرے گا وہاں باطل جائے گا، اس لیے کہ باطل مٹنے کے لیے ہے، باطل باقی رہنے کے لیے نہیں ہے. عزیزو، یہ وہ درس ہے جو کربلا نے ہمیں دیا تھا. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا سے ہے. اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد. عزیزو، آج آپ نے پاکستان میں، اس پورے پاکستان میں کربلا کی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. پورے پاکستان میں
اگرچہ کوئٹہ میں مجھے بہت کم وہ تحرک، وہ جوش، وہ ولولہ نظر آیا. عزیزو، کوئٹہ کے شیعہ دنیا کے شیعوں کے ساتھ، پاکستان کے شیعوں کے ساتھ نظر آنے چاہیے. یہ استعمار، یہ استکبار یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں، علاقوں میں بانٹ کر رکھے. جس وقت آپ کے شہداء کے جنازے یہاں پڑے تھے، پورے پاکستان میں 700 دھرنے ہوئے، 700. اور آپ کو وہ قوت ملی کہ آپ نے اپنے صوبے کی حکومت کو اٹھا کر پھینک دیا. کتنی طاقتور حکومت تھی، لیکن آپ کی قوت، آپ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی. آپ نے یہ کام کیا. بس ہمیں وہی تحرک یہاں دکھانا چاہیے تھا. اس وقت پورا پاکستان، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، چھوٹے سے چھوٹا گاؤں، چھوٹے سے چھوٹا شہر اس طرح سے باہر نکلے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی باہر نہیں نکلے تھے، کبھی باہر نہیں نکلے. ایک منفرد اربعین تھا پورے پاکستان میں، منفرد اربعین تھا. لیکن کوئٹہ میں وہ انفرادیت نظر نہیں آئی. آنی چاہیے. یہ ایسا اربعین ہوتا کہ آپ سب یاد رکھتے کہ کیا اربعین تھا، کس طرح سے لوگ آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ آپ کی طاقت اور قدرت میں، یہ یہاں مقامی طور پر آپ کو فائدہ پہنچائے گا. ہم جدا نہیں ہیں، ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں. ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں. آج کراچی شہر میں پورے پاکستان کی تاریخ، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک 72-73 سال میں ایسا اربعین کا جلوس نہیں نکلا جیسے آج نکلا ہے. جہاں پر ختم ہونا تھا گولڈن مارکیٹ سے لے کر نمائش تک، ابھی شام کی اطلاع ہے کہ نمائش تک لوگ ہی لوگ تھے. جس طرح آپ کے یہاں خواتین جلوس میں شریک نہیں ہوتی، اس طرح ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی. آج تک کبھی ہمارے کراچی کے گھروں سے خواتین نہیں جاتی. دوسرے شہروں والے آتے ہیں، لیکن کراچی والی خواتین اپنے گھروں میں ہیں اور اپنے ان کے علاقوں میں پروگرام ہوتے ہیں. لیکن آج کے اربعین میں کیونکہ ضرورت تھی، اس لشکر کی سیاہی دشمن کو دکھانی تھی، اس لیے ہماری خواتین بھی آئی ہیں. اور رش اتنا تھا کہ 20 کلومیٹر پر لوگ موجود تھے. یہ ہمیں دشمن کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو، جہاں پر تم نے عزاداری پر ہاتھ رکھا وہاں پر ہم برداشت نہیں کریں گے. دیکھو، ہم نے شہادتیں برداشت کی ہیں، ہم نے اپنے شہداء کے 100 جنازے اٹھائے ہیں. لیکن اگر تم نے عزاداری کو روکنے کی کوشش کی تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پیغام تھا اور آج پورے پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے. مل کر، متحد ہو کر. چند ریلیاں جو ہمارے مخالفین کی نکلی، اس میں ان ریلیوں نے ہمارے اداروں کو متاثر کیا. وہ متاثر تھے ان سے، تکفیریوں کا اثر ان پر ہو چکا تھا. یہ ضروری تھا کہ یہ کام ہوتا. کیوں؟ یہ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے. بس عزیزوں، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ قدرت کربلا سے ہمیں ملتی ہے. لیکن ہم زیادت عاشورہ سے استفادہ کر رہے تھے. یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ امامت سے اتصال کیسے پیدا ہو؟ آج اس سوال کا جواب دیں گے. میں جانتا ہوں آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں. آج آپ نے اربعین کا جلوس بھی کیا ہے، لیکن کیونکہ آج آخری مجلس ہے، ہم ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں. یہ ماشاءاللہ مجھ میں ایک ہمت پیدا. میں خود گھبرا رہا تھا کہ کہیں آج آپ لوگ تھکے ہوئے نہ ہوں. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں، باواز بلند سلوات پڑھیں.
اس کربلا سے، اس امامت و ولایت سے طاقت اور قدرت حاصل کرنی ہے تو زیارت اربعین یہ کہتی ہے کہ اپنی 3 صفات کو مستحکم کرنا ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس امامت اور ولایت کی نسبت ہمارا ایمان قوی ہو۔ زیارت اربعین یہ کہتی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس سے پہلے اہل بیت کی عظمت کا اعلان ہوا کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ پاکیزہ ارحام میں پروان چڑھے ہیں، نجاست ان کو چھو کے نہیں گزری۔ ہم ایسی لوگوں کو نہیں مانتے، ہمارا تعلق کوئی غیروں سے نہیں ہے، پاک اور پاکیزہ لوگوں سے ہے۔ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کو خدا نے منتخب کیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں۔ عزیزو، اس اشہد میں بہت کچھ ہے۔ گواہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے گواہ؟ ہم عدالت میں ہوتا ہے نا جی، گواہ لے کر آؤ، مطلب کیا ہے؟ یعنی جس نے دیکھا ہو، جس نے جرم ہوتا ہوا دیکھا ہو اس کو لایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گواہ۔ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، یعنی میں نے دیکھا ہے، یعنی میرا ایمان ہے۔ اشہد انک من دعائم الدین، میرا ایمان ہے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ وارکان المسلمین، اور مسلمانوں کے رکن رکین ہیں، بنیاد ہیں، ان کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ، معقل کا ایک معنی کھونٹا کیا گیا ہے جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے، یعنی ہم ان سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہماری عقل ان کی عقل ہے، ہم اپنی عقل سے نہیں سوچتے، ان کی عقل سے سوچتے ہیں۔ عزیز و ایمان، اب آپ کہیں گے بھائی ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو نام ہی مومن ہے، ہمیں کہا جاتا ہے مومن۔ مومنین مجلس میں تشریف لے ہیں، مومنین یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہم تو مومن ہیں، اس میں شک نہیں ہم مومن ہیں۔ لیکن عزیزو، ہم مانتے ضرور ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ تو ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بھائی یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارا عقیدہ ہے، امامت پر ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن عزیزو، عقیدے اور ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں وقت نہیں ہے اس پر ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے چہل حدیث میں ایک بہت ہی ملموس، بہت ہی واضح مثال دی ہے، یعنی واقعی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مردہ ہوتا ہے، ایسا ہے نا بھائی؟ مردہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، گلا نہیں دبا سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ مردہ ہوتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا؟ اچھا، عقیدہ ہے۔ اب رات کی تاریکی میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد کوئی مردہ آئے اور غسل خانے میں، چلے غسل خانے میں نہیں، یہاں پر رکھ دیتے، بڑا سا ہال ہے، اور لائٹیں بند کر کے، دروازہ بند کر کے، یا لائٹیں بھی کھولنے چلیں، دروازہ بند کر کے آپ کو کہا جائے اس مردے کے ساتھ آپ تنہا ٹھہر جائیں، کتنے لوگ ٹھہریں گے؟ کتنے لوگوں کو خوف نہیں آئے گا؟ کتنے لوگوں کو ڈر نہیں لگے گا؟ ارے بھائی مردہ ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا، مردہ ہے، اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا، ہلے گا جلے گا نہیں، آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا،
آپ کا گلا نہیں دبائے گا، مردہ ہے۔ بھائی اگر ڈر لگنا تھا تو زندہ کے ساتھ ٹھہرنے میں ڈر لگنا چاہیے کہ یہ مار دیتا، گلا دبا دے گا، لیکن خوف آئے گا نا، آئے گا نا۔ عقیدہ تو ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے عزیزو۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں، لیکن ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ اچھا میرے بچے سوال کرنا چاہیے، بھائی ہم کیوں ایمان لائیں؟ بھائی آج سوالات کا دور ہے، ہر جگہ سوال ہوتا ہے، بھائی ہم کیوں ایمان لائیں؟ ایمان کیسے قوی ہوگا اگر ہم ان بچوں کے ان ذہن میں آنے والے سوالات کے جواب دیتے تو آج ہماری نوجوان نسل ایمان کے معاملے میں بہت قوی ہوتی۔ کیوں؟ ان کی رگوں میں اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ ایمان تک پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، لیکن ہم نے سوچنے سمجھنے کے، سوال کرنے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ کیوں ہم ایمان لائیں؟ بھائی ضرورت کیا ہے؟ ہماری عقل موجود ہے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تیسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 خصوصیات امامت کی ایسی ہیں کہ تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ 3 خصوصیات، سب سے اہم خصوصیات یہ 3۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ علم بے خطا کے مالک ہیں، ان کے علم میں کسی خطا کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا علم لدنی ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس مالک اور خالق نے ان کو علم دے دیا ہے، اور علم بے نہایت ہے، علم کامل اور علم صحیح ہے۔ علم میں، ان کے علم میں عزیزو، آپ کو کوئی کہے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر، آپ کے دل میں تکلیف ہوئی، آپ کے گردے میں تکلیف ہوئی، کہیں بھی ہوئی، آپ سے کہا ہے کہ فلاں ڈاکٹر اس علم کا اسپیشلسٹ ہے، اس علم کا پروفیسر ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، اس نے کہا کہ جناب آپ کو یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ احتیاط کرنی ہے اور یہ دوا کھانی ہے۔ آپ اس کی بات پر یقین کریں گے نا؟ آپ کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں اس کے پاس، جو وہ علاج بتاتا ہے ہم تو نہیں سوچتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دوا فائدہ پہنچائے گی یا نقصان؟ امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ علم رکھتا ہے اس لیے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ ان کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے، ہر چیز کا حل، ہر چیز کا جواب ان کے پاس ہے۔ ایک شخص آتا ہے مولا امیر المومنین کے پاس، کہتا ہے کہ مولا کافی دن سے ایک چیز میرے ذہن میں ہے۔ کیا؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے جو بھی سوال کرتا ہے، جس وقت بھی سوال کرتا ہے، آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا پلٹ کر اس سے سوال کرتے ہیں، تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہتا 5۔ تو تم نے سوچا نہیں؟ کہا مولا اس لیے نہیں سوچا کہ یہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ مولا کہتے ہیں جس طرح سے یہ ہاتھ ہمیشہ تیرے سامنے رہتا ہے، اس طرح سے یہ کائنات ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہے۔ علم لدنی کا مطلب یہ ہے سب کچھ ان کو پتا ہے، بس اگر ایک ڈاکٹر کسی ایک موضوع پر تخصص رکھتا ہے تو اس کی بات ماننی چاہیے، لیکن یہ لوگ جو ہر موضوع پر تخصص رکھتے ہیں، دسترس رکھتے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔
پہلی چیز امام نے کہا کہ علم بے خطا، دوسرے عمل بے خطا، معصوم ہے یہ، ان کے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں۔ اب اگر امام حسن صلح کریں تو بالکل صحیح ہے، اور اگر امام حسین قیام کریں تو وہ بھی صحیح ہے، چون و چارہ ماننا چاہیے۔ لیکن تاریخ نے یہ بتایا کہ امام حسن نے صلح کی، لوگوں نے کہا کہ یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایمان نہیں تھا ان کے پاس۔ تیسری چیز، یہ شدید محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، شدید محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ہم اپنے آپ سے نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں۔ عزیزو، ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ان سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ابوت ناقصہ نہیں ہے، ہمارے والدین کی ابوت ناقصہ ہے، یعنی اس دنیا پر ان کی ابوت ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی ابوت کاملہ ہے، وہ دنیا کی حد و حدود تک محدود نہیں ہے، اس دنیا میں بھی ان کی ابوت جاری و ساری رہے گی۔ محبت کرتے ہیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، رسول خدا کو تکلیف ہوتی تھی، گریہ کرتے تھے، روتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ یہاں تک ہوا کہ آپ نے عبادتوں کو زیادہ کر دیا کہ شاید میری عبادتیں کم ہیں اس لیے یہ ایمان نہیں لا رہے، میں عبادتیں زیادہ کروں۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل عبادت کرو، رات کی تاریکی میں ہماری عبادت کرو، لیکن قلیل، دیکھو آرام بھی کیا کرو۔ محبت شدید رکھتے ہیں، محبت شدید۔ پس عزیزو، ایمان کا بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو کہ زیارت اربعین میں بیان ہوئی، تسلیم، قلبی لقلبکم سلم، اے سید الشہداء، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑک رہا ہے، میرا دل آپ کے دل کے سامنے تسلیم ہے۔ عزیزو، آپ 40 دن تک زیارت عاشوراء پڑھتے رہے، انشاءاللہ کہ پڑھی ہوگی سب نے، 50 دن تک ہم نے زیارت عاشوراء پڑھی۔ اس میں ہم مولا سے کہتے رہے، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، میری ہر اس چیز سے دوستی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، اور ہر اس چیز سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ ان 40 دنوں میں یقیناً ہم نے سوچا ہوگا کہ کون سی چیز ایسی ہے جس سے مولا دشمنی رکھتے ہیں، مولا کو پسند نہیں ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے دل سے نکالا ہوگا، اور جن چیزوں سے مولا کو محبت ہے ان چیزوں کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوگی۔ اسی لیے 40 کے دن یہ کہہ رہے ہیں، قلبی لقلبکم سلم، میرا قلب آپ کے قلب کے ساتھ دھڑکتا ہے، جب آپ کی دھڑکن کی آواز آتی ہے تو میرا دل دھڑکتا ہے، اتنے قریب ہو گئے ہیں مولا کے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، اے ہماری درس کا کربلا کربلا، قصیدہ راستہ، کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ، کربلا کربلا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی،
ان نعروں میں ایک نعرہ کم ہے جو آج کے دن ضرور لگنا چاہیے. لبیک یا زینب، 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 لبیک یا زینب. بس ہمیں تسلیم ہونا چاہیے. ایک شخص مدینہ میں آتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں کا حال بیان کرنا شروع کرتا ہے. چھٹے امام کا خادم دیکھ رہا ہے، وہ جاتا ہے مولا کے پاس. مولا، ایک شخص آیا، وہ لوگ ایک دہریہ ہے، وہ لوگوں کو ان کا ماضی اور ان کا مستقبل بتا رہا ہے، اور لوگ دین کے معاملے میں تشویش کا شکار ہو رہے ہیں. اور کہتے ہیں اچھا مولا خود جاتے ہیں وہاں پر منظر دیکھتے ہیں. اسی طرح سے تھا کہ وہ لوگوں کا ماضی بالکل صحیح بتا رہا تھا، بالکل صحیح بتا رہا تھا، اور پھر جب وہ مستقبل کا بھی بتاتا تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا. اتنے میں اس کی نظر مولا پہ پڑتی، مولا کو پہچانتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہچان جاتا ہے. مولا اس کے پاس آتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی خصوصیت ہے. انکار کرتا ہے. مولا کہتے ہیں نہیں تیرے پاس. پھر اقرار کرتا ہے، کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں مسلمان نہیں، لیکن میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے. جو میرا نفس کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ کہتا تھا کھاؤ تو میں نہیں کھاتا تھا، وہ کہتا تھا جاؤ تو میں نہیں جاتا تھا. یہاں تک میں، امام نے کہا اسی لیے خدا نے تجھے یہ فضیلت عطا کی، یہ علم غیب کا ایک حصہ تجھے دیا ہے. پھر امام مجھ سے کہتے ہیں کہ تو ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہتا ہے میرا سوچتا ہے، پھر کہتا ہے میرا دل نہیں مانتا. امام کہتے ہیں ساری زندگی دل کی مخالفت کی ہے، یہاں پر دل کی بات مان رہا ہے. سوچتا ہے، کہتا ہے بات تو صحیح ہے. امام کہتے ہیں وہ جو کچھ یہاں پر تو نے اگر دل کی بات مان لی تو جو کچھ تھا وہ گیا. فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتا ہے. اس کے بعد امام کہتے ہیں اب بتا. پھر جو سوچتا ہے تو کچھ بھی ذہن میں نہیں آتا. کہتا ہے مولا میں نے تو دل کی مخالفت کی تھی. کہا کہ دیکھ، پہلے اس مخالفت کی وجہ سے دنیا میں تجھے خدا نے اجر دیا تھا، اب تیرا اجر آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. بس عزیزو، یہ تسلیم ہونا یہ بہت ضروری ہے. بس ایمان، تسلیم، اور تیسری چیز اطاعت. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہستیاں علم کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں اور ہم سے محبت کرنے میں ہم سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کی اطاعت میں کیا چیز مانے، کیا چیز مانے. اور اگر اب بھی ہم نے نہیں کیا ان ساری چیزوں کے بعد، ایک شخص آتا ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آ کے بتاتے ہیں مولا فلاں مقام پہ، فلاں شہر میں، فلاں جگہ پر آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو مانتے ہیں لیکن آپ کی نہیں مانتے. مولا ایک جملہ کہتے ہیں، انا امام من اطاعنی، میں اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرے، جو اطاعت نہ کرے میں اس کا امام نہیں ہوں. محمود لبید ایک شخص ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جناب زہرا جنگ احد کے شہداء کے قبرستان میں آئی ہیں. اب فاتحہ وغیرہ پڑھتی ہیں، جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں تو بے چین تھا کہ شاید اس کے ذہن میں کوئی اہم سوال ہے. باہر نکلتی
کہتے ہیں کہ بی بی ایک سوال کافی عرصے سے مجھے پریشان کر، اگر مناسب سمجھیں تو جواب۔ بی بی کہتی ہیں پوچھو۔ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے جب ان کا حق غصب ہوا تو اس حق کو لینے کے لیے لوگوں سے کیوں نہیں رجوع کیا، لوگوں کے پاس کیوں نہیں گئے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا، مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، اذ توتا ولا تاتی، کعبے کے پاس لوگ آتے ہیں، کعبے کا طواف لوگ کرتے ہیں، کعبہ ان کے پاس نہیں جاتا، ان کا طواف نہیں کرتا۔ نعرے کعبہ ان کا طواف نہیں کرتا۔ لوگوں کو ضرورت ہے امام کی، امام کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم ہونا ہوگا، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی، اطاعت کامل۔ عزیزوں، ایسی اطاعت کہ پھر ہماری نہ چلے، ہمارے خاندان کی نہ چلے، یہ خاندان کی رسم ہے، یہ قبیلے کا رسم و رواج ہے، یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہوں گی۔ پھر جو انہوں نے کہا ہے وہی ہمارا رسم و رواج ہوگا، وہی ہمارا طریقہ ہوگا، وہی ہماری ثقافت ہوگی۔ عزیزوں، صرف ایک چیز پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ میں اتنے دن یہاں پر رہا، میں نے جتنے جوانوں سے پوچھا، اکثر شادی شدہ نہیں تھے۔ اندازہ ہوا کہ کچھ رسم و رواج ایسے حاکم ہیں کہ جن کی وجہ سے جوان شادی نہیں کر پا رہے۔ عزیزو، والدین، میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ کے گناہ کم ہیں جو ان جوانوں کے گناہ بھی اپنے سر لینا چاہتے ہیں؟ یہ فاسد معاشرہ ہے، فساد جوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جتنا پلید ترین فساد ہے وہ سب کچھ اس میں، ایک بٹن دبانے پہ وہ فساد سامنے آ جاتا ہے۔ یہ مجرد جوان یہ کیا کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس طرف لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس طرف لڑکی بیٹھی، اور یہ فساد دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو آسان کریں۔ میں ایران میں آئے، ابراہیم امین صاحب مرحوم ہوئے ابھی کچھ عرصے پہلے، ان کے خطبے میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایران میں بھی کچھ اس طرح کی مشکلات تھیں، انہوں نے ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ایک مشکل جو کامن ہے پورے پاکستان میں، وہ یہ کہ جناب وہ جب تک لڑکا تعلیم حاصل کر رہا ہے، لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس وقت تک کہتے ہیں جناب ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ابھی کیسے اپنا گھر بسائیں گے۔ یہ مسئلہ ایران میں بھی تھا۔ آغا نے کہا کہ میں ایک راہ حل پیش کرتا ہوں، وہ راہ حل یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک باپ اپنے بیٹے کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ایک لڑکے کا باپ لڑکے کے والدین اپنے بیٹے کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے لڑکی کے والدین اپنی لڑکی کا خرچہ اٹھاتے ہیں نا بھائی، اس کو تو نہیں کہتے کہ بھائی جاؤ۔ آقا نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ دونوں والدین مل جائیں، جو خرچہ لڑکے کے والدین اٹھاتے تھے وہ اور جو لڑکی کے والدین اٹھاتے تھے وہ دونوں جمع کریں اور ان دونوں کو دے دیں کہ یہ مہینے کا ہم دیا کریں گے، تم شادی کر لو۔ ماشاءاللہ عزیزو، راہ حل موجود ہیں، کیوں اتنا سخت کرتے ہیں؟ آسانیاں پیدا کریں، سادگی کے ساتھ اپنے رسم و رواج انجام دیں۔ ضروری ہے
کہ بہت زیادہ عالیشان طریقے سے شادیاں کی جائیں. یہ عالیشان طریقہ، یہ عالیشان چیزیں ہمارے گریبان گیر ہو جائیں گی. عالیشان گھر، عالیشان گاڑی، عالیشان مراسم، جناب اتنے لوگ ہونے چاہیے. ایک سیرہ آپ پڑھنا ہے، جائیں چند لوگ جائیں. ابھی کرونا کی مشکل آئی ہوئی ہے، میرے اپنے فرزند کی شادی طے ہے شب 17 ربیع الاول. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح سے مشکل رہی تو ہم اپنی فیملی لائیں گے صرف اور بچی کو لے کر آ دیں گے. ماشاءاللہ. ان مشکلات کا حل نکالنا چاہیے. کیوں نہیں نکالتے؟ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. یہاں کے بزرگ مجھے بہت اچھے لگے. یہاں کے جوان ماشاءاللہ بہت فعال ہیں، اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. بزرگ اپنے بچوں پر شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ بہترین ماحول ہے. اس ماحول کو مزید بہتر بنائیں. اپنے بچوں کے اس طرح کے مسائل کو حل کریں. بیٹھیں اور راہ حل نکالیں اور طور طریقوں کو تبدیل کریں. اپنی ساری چیزیں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق لے کریں. عزیزوں، اگر ہم نہیں لائیں گے ہماری پریشانیوں اور مشکلات میں اضافہ ہوگا. ہو رہا ہے اضافہ، ہو رہا ہے. وقت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ خود سوچتے جائیے کہ اگر ان بچوں اور بچیوں کی شادیاں جلدی نہیں ہوئیں تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا ہو سکتے ہیں. بس اس مسئلے کو حل کریں، کسی نہ کسی طرح حل کریں. ہماری ہر چیز اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. یہ آج کا پیغام ہے. ہر چیز، سب کچھ تبدیل اپنے گھر کے اندر، اپنی عادتوں میں، اپنے باہمی اخلاق میں. قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع. جو ان کا امر ہے، جو ان کا حکم ہے، وہ ہمارا عمل ہے. اگر میں مرد ہوں تو یہ نہیں ہوگا کہ میں شمر بن جاؤں، یہ نہیں ہوگا. اگر خاتون ہیں تو وہ فلانی بن جائیں، یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو جناب فاطمہ کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے. ایک دن امیر المومنین نے کہا کہ فاطمہ انار چاہیے تھا، انار. بی بی نے خواہش نہیں کی. مولا کو معلوم ہو گیا کہ فاطمہ کو انار چاہیے. فاطمہ تم نے مجھ سے اظہار نہیں کیا. ایک جملہ کہا ہے، اگر ہمارے گھر میں یہ حاکم ہو جائے تو ہمارے گھر کے آدھے سے زیادہ مسائل ختم ہو جائیں. بی بی نے کہا کہ اے علی، میں تم سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہتی جس کی استطاعت آپ میں موجود نہ ہو، جو کام آپ نہ کر سکتے ہو. علی، تمہارا فقر دیکھ رہی ہوں میں. جو ایک روٹی کے بعد دوسری روٹی اپنے لیے نہ بنا سکیں، وہ انار کیسے خرید سکتے ہیں؟ یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور ہے. یہ جناب زہرا کی سیرت ہے. اس سیرت کو حاکم ہونا چاہیے. امیر المومنین کی سیرت حاکم ہونی چاہیے کہ گھر میں آتے ہیں اور بیوی کے ساتھ مل کے چکی پیستے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں. کوئی عیب ہے؟ جناب لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے رہیں، مولا کی سیرت ہے، مولا کی سیرت ہے، بیوی کی سیرت ہے، لوگوں کو کہنے دیں. لیکن اگر یہی سیرت حاکم ہو جائے، آپس میں میل اور محبت بڑھے گا، مشکلات دور ہوں گی. بس اگر یہ ہو جائے، قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع، اگر ہم یہ کام کر لیں عزیزو، ان ساری میرے تمام دنوں کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، نصرتی لکم معطا. اگر ہمارا قلب ہمارے امام کے دل کے ساتھ دھڑکے اور ہم ان کے امر کے تابع ہو جائیں تو نصرتی لکم معطا، ہماری نصرت ان کے لیے فراہم ہو جائے گی. جب ایسا ہو جائے گا تو حتی یأذن اللہ لکم، خدا ان کو اذن ظہور دے گا.
خدا ان کو اذن ظہور دے گا. عزیزو، یہ زیارت یہ بتا رہی ہے کہ اگر ظہور رکا ہوا ہے تو ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے، اور واقعی صحیح ہے. خدا عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، اس کی حجت عادل ہے، وہ ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اگر کوئی کمی ہے تو ہم میں ہے، ہم تیار نہیں ہیں. عزیزو، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں منتظر، ہم منتظر نہیں ہیں. کتنے ہی دن ہو جاتے ہیں، آج شب جمعہ ہے، جمعے کا دن مولا سے منسوب ہے. کتنے ہی دن ہو جاتے ہیں جو ہمیں مولا کی یاد نہیں آتی. ایک منتظر وہ ہے جو بے چین رہتا ہے. آپ کے گھر سے کوئی جائے اور آپ اس کا انتظار کریں، کتنی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں. کوئی لمحہ اگر اس سے محبت کرنے والے ہیں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ اس کی یاد نہ آئے. ذرا دیکھیں امام کی یاد کتنی آتی ہے. جمعے کے جمعے بھی امام کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دعائے ندوہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ علی بن مہزیار 20 حج امام کی یاد میں کرتا ہے. حج وہ جگہ ہے جہاں پر 100% آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر امام موجود ہیں. عرفہ اور مینا کے میدان میں یقینی طور پر امام حج کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، وہاں موجود ہیں. 20 سال اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ انشاءاللہ امام سے ملاقات ہوگی. 20ویں سال جا کے ملاقات ہوتی ہے. قاصد آتا ہے، بلاتا ہے کہ مولا نے بلایا، خوش جاتا ہے. جب امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے، دور سے دیکھتا ہے امام بے چینی سے ٹہل رہے ہیں. جیسے ہی امام اس کو دیکھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. علی بن مہزیار کہاں تھے؟ ہم تو صبح و شام تمہارے منتظر تھے. اچھا مولا، میں تو آیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ مولا قاصد نہیں آیا. مولا یہ جملہ سنتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، چھڑی ہاتھ میں ہے، اس چھڑی کو زمین پر پھیرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں قاصد نہیں آیا تھا، قاصد نہیں آیا تھا، قاصد نہیں آیا تھا. پھر کہتے ہیں لا، ایسا نہیں ہے، بل کسرتم الاموال. دیکھو تم مال کو جمع کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تمہیں میری یاد کہاں آتی تھی؟ عزیزو ایسا نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں آتی. روز و شب گزر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کل ہم کیا کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کل جمعے کا دن ہے، امام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. وَتَجَبَّلْتُمْ عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. عزیزو یہ امام نے کہا ہے، تمہیں ضعیف مومنین کا خیال نہیں ہے، بلکہ تم ان پر جبر کرتے ہو. وہ پریشان ہیں، تم ان کی پریشانیوں کو حل نہیں کرتے. عزیزو یہ پورا علاقہ مومنوں کا علاقہ ہے، پورا علاقہ. کتنے مومنین ایسے ہوں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ تیسری چیز جو مولانا نے بیان کی وہ یہ ہے وَقَطَعْتُمُ الرَّحْمُ الَّذِي بَيْنَكُمْ. دیکھو تم قطع رحم کرتے ہو، رشتہ داروں اور عزیزوں سے بات بے بات پر ترک تعلق کرتے ہو. عزیزوں یہ قطع رحم مصیبتیں لے کر آتی ہے. اس نے ہم سے صحیح بات نہیں کی، وہ ہم سے ناراض کیوں ہوا؟ ارے وہ ناراض ہوا، آپ جا کے اس سے مل لو. آپ کیوں اس سے ترک تعلق کرتے ہو؟ یہ ترک تعلق، یہ قطع رحم روزی کو کم کرتا ہے، یہ عمر کو کم کرتا ہے، یہ آفت ہے، مصیبتیں لے کر آتا ہے. مولا نے کہا یہ 3 چیزیں بیان کی کہ تمہارے یہ مسائل تھے، قاصد کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تمہاری مشکل تھی، تمہاری مشکلات تھی کہ جس کی وجہ سے تم ہمارا دیدار نہیں کر سکے. بس عزیزو ہم اپنے مولا کا دیدار نہیں کر پائے. مولا نے درد دل کیا. شیخ مفید کو توقیع لکھیے، اے کاش میرے شیعہ. پھر دعا دیتے ہیں کہ خدا ہم کو اپنی
عبادت میں کامیاب کرے. دعا بھی دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا امام ہے, شکوہ کر رہا ہے لیکن شکوہ سے پہلے دعا بھی دے رہا ہے. ہم سے محبت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری یاد سے کبھی غافل نہیں رہے, لیکن ہم امام کی یاد سے غافل ہیں. کہتے ہیں شکوہ کرتے ہیں شیخ مفید خدا کے لکھتے ہوئے کہ کاش ہمارے ماننے والے اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان میں آپس میں ہم دل ہوتے, آپس میں جڑے ہوئے ہوتے تو ہمارا دیدار ان سے دور نہ ہوتا. بس عہد و پیمان یعنی ولایت پر آ جانا اور مومنین کا آپس میں جڑ جانا بہت ضروری ہے. یہ دو کام ہو جائیں امام ضرور کرتے ہیں. بس عزیزو یہ ہماری ساری گفتگو ختم ہوئی. ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ کہ ہم کربلا سے شروع کریں اور ظہور پر ختم کریں. یہ کربلا اس لیے بسی تھی کہ پھر کوئی امام تنہا نہ رہ جائے. یہ کربلا کی مصیبتیں اس لیے آئی تھیں کہ حسین حل من ناصر ینصرنی کی صدا لگاتے رہے, لوگ سنتے رہے لیکن انہوں نے حسین کی مدد نہیں کی. عزیزو 40 کا دن ہے. عزاداری تقریباً ختم ہو گئی. ہماری زندگی کا ایک اور قیمتی سال گزر گیا. 50 دن آپ نے اس فرش عزا پر گزارے. ایک عزیز مہمان اس فرش عزا پر آپ کے ساتھ موجود تھا. ہم اس مہمان سے آج شرمندگی کا اظہار کریں. مولا آپ کریم ابن کریم ہیں. مولا یہ فرش عزا ہم نے آپ کی محبت میں بچھایا تھا اس لیے کہ آپ اس فرش عزا پر تشریف لائیں گے. مولا ہم آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے تھے لیکن مولا ہم حق کے مہمان نوازی ادا نہیں کر سکے. عزیزو پتہ نہیں آئندہ سال یہ محرم ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. مولا ہم خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے. مولا آپ کریم ابن کریم ہیں, ہماری اس خطا سے درگزر فرمائے. اس فرش عزا کی ایک صاحب عزا ہے, حسین کی مظلوم ماں. بی بی ہم آپ کے سامنے شرمندہ جب کوئی مولا کی زیارت کرنے کربلا جاتا ہے تو جب کربلا میں مشرف ہوتا ہے تو مولا کے زائر کو بی بی دعا دیتی ہے. عزیزوں جس کسی کو بی بی فاطمہ کی دعا مل جائے اس کو کچھ اور چاہیے. آج 40 کا دن بھی گزر گیا. اس عزاخانے میں یہ آخری مجلس ہو رہی ہے.
آج فرش عزا اٹھ جائے گا. عزیزوں یہ جو آنسو بہا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی پرسکون چیز ہے دنیا میں؟ جس وقت ہم گریہ کرتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں کہوں گا شب جمعہ صحیح، لیکن علماء نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے. ختم نہیں ہونا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. مصیبت کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے دل کو ضرورت ہے. آج 40 کا دن بھی گزر گیا، 40 کا دن. عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر تو دیکھو یہ کیا کام کرتے ہیں. ہور نہیں جو لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے، اس دفعہ ہمیں نصیب نہیں ہوئی. پتہ نہیں کیا ہوا مولا، ہم نے پتہ نہیں کیا گناہ کیے جو اس دفعہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا. مولا کروڑوں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں کہ ارے اس دفعہ ہم کربلا کیوں نہیں جا سکے. عزیزوں، جو لوگ کربلا گئے ہیں 40 کے موقع پر، دیکھو آپ اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیتے ہو. حسین کیا کمال کرتا ہے. وہ لوگ جو کربلا میں خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ جو کربلا میں جاتے ہیں، 180 درجے تبدیل ہو جاتے ہیں. ان کا کردار، ان کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حسین کے حوالے کر دیا. عزیزوں، آج ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ کو حسین کے ساتھ رکھیں گے. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ. اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس پورے سال آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں رہیں گے. آج 40 کا دن ہے. 40 کا پہلا زائر جابر بن عبداللہ انصاری آیا ہے اور اپنے دوست عطیہ کے ساتھ آیا ہے. عطیہ بعض روایت میں ہے کہ صحابی رسول ہے، غلام نہیں ہے، غلام الگ ہے، لیکن صحابی رسول ہے، فقیہ ہے. یہ عطیہ کی روایت ہے کہ جابر مدینہ سے کوفہ آئے ہیں کربلا کی زیارت کرنے کے لیے. عطیہ کو کوفہ سے لیتے ہیں اور 40 کے دن کربلا پہنچتے ہیں. عطیہ کہتا ہے کہ میں اور جابر کربلا میں داخل ہوئے. فرات کے کنارے جابر نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد محرم جس طرح سے حج کے موقع پر احرام پہنتا ہے، اس طرح سے جابر نے احرام پہنا اور وہ عطیہ کا ہاتھ پکڑ کر مولا کی قبر کی طرف چلا. کہتے ہیں فرات سے چلا ہے اور جابر نے رونا شروع کر دیا. مولا کی قبر کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. جیسے ہی مولا کی قبر پر پہنچتا ہے، مولا کی قبر سے ایسے لپٹتا ہے جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے لپٹتا ہے. زار زار گریہ کرتا ہے، اتنا گریہ کرتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے. حبیبن حبیبن حبیبن. عطیہ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ہوش میں آتا ہے، پھر رونا شروع کرتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے
حبیب اللہ لا اجیب حبیبہ. ایک دوست دوسرے دوست کو جواب کیوں نہیں دیتا؟ ارے میں اپنے دوست کو پکار رہا ہوں، حسین حسین، حبیب حبیب، میرا دوست مجھے کیوں نہیں جواب دیتا؟ اچانک خود ہی جابر اس کا جواب دیتے، ارے جس کے جسم پر سر نہ ہو وہ کیسے جواب دے گا؟ ابھی یہ دونوں گریہ کر رہے ہیں، اچانک سنتے ہیں کچھ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں گرد اڑ رہی ہے. جابر اپنے غلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو کون ہے، اگر ابن زیاد کے لوگ ہوں تو بتا دینا، ہم چھپ جائیں گے، اور دیکھو اگر کاروان اہل بیت ہو تو بھی ہمیں بتانا، ہم ان کا استقبال کریں گے. ہمارا جابر کیسے اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے؟ غلام پلٹ کر آتا ہے، کہتے ہیں کہ سید سجاد کاروان رسول کے ساتھ. جابر اس بڑھاپے کی حالت میں دوڑتے ہوئے جاتے، مولا کا استقبال کرتے. ارے کوفے سے شام اور شام سے کوفہ، مولا کو کوئی اپنا نظر نہیں آیا. جیسے ہی جابر پر نگاہ پڑی، مولا کے غم کی گراہ کھل گئی. مولا نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا جابر ہاں ہونا واللہ قتلت رجالنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. ہاں ہونا واللہ ذبحت اطفالنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا. عزیزو اربعین کا دن ہے، آج جی بھر کے رو لو، جی بھر کے رو. اور مصیبت سنو، اور مصیبت سنو. میرے مولا نے مرثیہ پڑھا ہے، مصیبت بیان کی ہے. ہاں ہونا واللہ حرقت خیامنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے خیام کو جلایا گیا. ارے بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، اس خیمے کو جلایا جاتا تھا، اس خیمے سے نکلتی تھی، تیسرے خیمے میں جاتی تھی، اس خیمے کو بھی جلا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ سارے خیموں کو جلا دیا گیا. جابر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ظالموں نے خیموں کو جلانے کے بعد بیویوں کے مکنا و چادر کو چھین کر ان کو قیدی بنا لیا.
ختم نہیں ہوئی. مولا کا مرثیہ ختم ہو گیا لیکن مصیبت ختم نہیں ہوئی. ابھی تو جابر سے ملے نا, ابھی ان کو مولا سے بھی ملنا ہے. ارے سید سجاد کو اپنے بابا سے ملنا ہے, جناب زینب کو اپنے بھائی سے ملنا ہے. ارے مجھے مرثیہ نہیں ملا, میرا دل کہتا ہے کہ مولا اپنے بابا کی قبر پہ گئے ہوں گے. بابا میرے گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کوفہ سے شام, شام سے کوفہ, مجھے کوچہ بازار میں پھرایا گیا, درباروں میں لے جایا گیا. ارے میں اس حال میں لے جایا گیا کہ میں مخدرات عصمت کو بے مکنا و چادر دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ کر سکا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ کرے, سوائے ہمیں خوش کرے, کوئی غم نہ کرے. آخری مصیبت, آخری بہت سخت. یا امام زمان, یہ مصیبت بہت سخت. ارے وہ بہن جس سے پوری زندگی کبھی اپنے بھائی کے بغیر نہ گزاری ہو, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جو حسین کی زیارت نہ کر لے. بی بی نے اپنے عقد میں شرط رکھی تھی, عبداللہ سے یہ شرط رکھی تھی کہ عبداللہ ہر روز حسین سے ملوں گی. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جو بی بی حسین سے نہ ملے. ارے یہ 40 دن زینب نے کیسے گزارے ہوں گے؟ 40 دن کی جدائی کے بعد یہ بہن اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہے. ارے بہن کیسے ملی ہوگی؟ اے بھیا, کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں زینب کو لے جائے. ارے زینب کیسے ہی ہوئی؟ زینب نے مرثیہ پڑھا ہوگا, میں وہ مرثیہ نہیں پڑھ سکتا. میں اس مرثیے کا میرا دل کہتا ہے کہ بی بی نے کہا ہوگا بھیا زینب بہت شرمندہ ہے, آپ کی سکینہ کو شام کے زندان میں دفنا کرا رہی ہے. آپ اجازت دیتے ہیں مرثیہ پڑھیں تو اس کے آپ ادھر بیٹھے رہتے ہیں. فدا
تو رسیدہ حسین غریبہ آمد کنار قبر پاک تو رسیدہ حسین غریبہ عیشہ برادر شہیدہ حسین غریبہ سنگ زہر بام میز درد مارا بہر ہر قدم سنگ زہر بام میز درد مارا بہر ہر قدم بعد ابوالفضل من چرن جہاں کشیدہ حسین غریبہ بعد ابوالفضل من چرن جہاں کشیدہ حسین غریبہ منزل ماوائے بعد کشت رہیں گے گھر میں کربلا منزل ماوائے بعد کشت رہیں گے گھر میں کربلا سوختہ آشیان را کاش نمی دیدہ حسین غریبہ سوختہ آشیان را کاش نمی دیدہ حسین غریبہ حسین غریبہ ریان اغیار من چتانا شنیدہ حسین غریبہ ساجد روح سلام بہر غربتیاں زینب کبریٰ ساجد روح سلام بہر غربتیاں زینب کبریٰ سیر غمز دید من ہر لازمی چکیدہ حسین غریبہ سیر غمز دید من ہر لازمی چکیدہ حسین غریبہ عیش و فدایت برادر
عزیزو، آپ نے کریا کیا اس پوری کریا کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے 8ویں امام کی حدیث کی روشنی میں مولا کہتے ہیں کہ جو ہمارے جد کے غم میں اس کی مصیبت میں روئے گا، اس کے آنسو آنکھوں سے نکل کر اگر رخسار پر آ جائے تو خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے، چاہے کم ہوں یا زیادہ، چاہے چھوٹے ہوں یا سارے گناہ۔ اس یقین کے ساتھ اس محفل سے جائیے گا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اے خدا، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ اے خدا، اس نعمت سے زیادہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق۔ اے خدا، یہ غم حسین کی حرارت ہمارے دلوں کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ اے خدا، اے میرے مولا، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ مرحومین کے لیے بہت اہم ہے۔ اے خدا، آج کی اس شب میں ہماری دعا ہے یہ جتنے مومنین یہاں پر بیٹھے ہیں ان سب کے طرح تمام مرحومین کے گناہوں کو بخش دے۔ اے خدا، ان سب کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ اے خدا، ہمارے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں یا اس شہر میں موجود ہیں، اے خدا ان سب کو توفیق دے کہ جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کر سکے۔ اے خدا، ان جوانوں کی مشکلات کو حل فرما۔ اے خدا، ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جوانوں کی مشکلات حل کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ اے خدا، ایک مشکل جو یہاں بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ گھروں کا مسئلہ ہے۔ اے خدا، جو مومنین یہاں بیٹھے ہیں یا جو مومنین اس شہر میں موجود ہیں اس سلسلے میں پریشان ہیں، اے خدا ان سب کو گھر عطا فرما۔ اے خدا، بہت سارے مومنین بیمار ہیں، بہت ساروں نے درخواست کی ہے۔ اے خدا، اس جب میں موجود جتنے مومنین ہیں ان سب کے رشتہ دار عزیزوں کی بیماریوں کو بحق کے بیمار کربلا دور فرما، ان سب کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عنایت فرما۔ اے خدا، ہماری خواتین جو کہ مسلسل اس مجلس میں آتی رہی ہیں، اے خدا ان سب کے لیے اور اس شہر میں موجود تمام خواتین کے لیے ہماری دعا یہ ہے کہ خدا ان سب کو سیرت جناب سیدہ اور سیرت جناب زینب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جس مومنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، اے خدا اس مومنہ کی اس مشکل کو حل فرما۔ مولا صاحب، والدہ نے دعا کی کہ میرا بیٹا مومن بن جائے۔ کسی نے کہا ہے کہ کسی ماں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بچے کے لیے دعا کی جائے کہ وہ مومن بن جائے۔ اے خدا، سب والدین کو یہ نعمت عطا کر کہ ان کی اولادیں نیک اور مومن بن جائیں۔ اے خدا، ہماری آرزو یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ ہمارے کردار،
ہمارے اعمال اور ہمارے افکار کو اس قابل بنا دے کہ مولا کے اعوان انصار میں شامل ہو سکے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.